لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میری جنت دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت دیکھنے کے لیے گئے، جنت کی بہاریں دیکھی، جنت میں بہتے چشمے دیکھے، جنت کی نہریں دیکھی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراباً طہورہ کی نہر، ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہر، جنت کے باغات دیکھے، گھنے درخت، سونے کے تنے، یاقوت کے پتے اور محلات دیکھے، اتنے حسین جمیل کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی دنگ رہ گئے۔ جس کے محلات کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو ایسے محلات دیے جائیں گے کہ جن کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اور ایسے محلات بھی ہوں گے کہ ایک بے جوڑ موتی سے بنا ہوا محل ہوگا، جس کے تخت جو ہیں وہ زمرد کے اور یاقوت کے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، مشک کا گارا ہوگا، جس کی گھاس زعفران کی۔ ایسی جنت حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں اور 700 پر ہیں، اور رفتار اتنی ہے کہ لمحہ بھر میں سدرۃ المنتہا سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی رفتار ہے کہ ہماری دنیا کی پیمائش کی ہوئی کوئی رفتار اس رفتار کو پہنچ نہیں سکتی۔ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی اس بات کا یقین کرے نہ کرے کہ ایک ہی وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر بھی ہیں اور سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی ہیں۔ اس رفتار کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ وقت ہمارے حساب سے ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی پوری رفتار کے ساتھ جنت کی سیر کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھک کر واپس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے جنت تیری دیکھی ہے، لیکن میں اپنی رفتار سے اڑا ہوں، تیری جنت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، ابھی تو میرے ایک بندے ابو بکر صدیق کی جنت ختم نہیں ہوئی، میں نے تو اتنے بندوں کو جنت دینی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا میری جنت کو کیسا پایا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، تو نے اتنی حسین جنت بنائی ہے، اتنی حسین جنت کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں سن لے گا تو اس میں آنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ اللہ نے اے اللہ تو نے اتنا کچھ اس جنت میں بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، تکلیفوں سے ڈھانپ دیا کہ اب مشقت اختیار کرو، تکلیفیں برداشت کرو اور اس جنت میں آ جاؤ۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا کہ جنت کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے مشقتوں کا، تکلیفوں کا، مجاہدوں کا، تو واپس آ کر کہا کہ اے اللہ، اب تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ہی اس میں کوئی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی آگ اگر 70 مرتبہ اس کو بجھایا جائے تو دنیا کی آگ بن جائے۔ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ اس کی آگ کو دیکھا، اس کے اژدہوں کو، سانپوں کو دیکھا، بچھوؤں کو دیکھا، وہاں کی تکلیفوں کو دیکھا، تو آ کر عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے تیری جہنم کو دیکھا ہے، جو اس کے بارے میں سن لے گا
تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا، وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ عنوان چل رہا ہے پچھلے جمعے سے، ہمارے دل میں کہیں گناہوں نے زنگ تو نہیں لگا دیا؟ اس کا محاسبہ کریں ہم، گناہوں سے کیسے بچا جائے، اس میں غور و فکر کریں ہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے اور متقی کے لیے جنت کو آویزاں کیا ہے اور آراستہ کیا ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے، اور اللہ نے بار بار تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اور گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو نہ کرنا گناہ ہے، جن سے منع کیا ان کو کرنا گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ وہ نماز کا ترک کرنا ہے، اس لیے کہ اعمال میں سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا حکم وہ نماز ہے۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، ان سے بات بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے، تم نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ تم اس جہنم میں آ گئے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قرآن عظیم الشان بتاتا ہے ہمیں، جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ معلوم ہوا نماز کا ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ حقوق اللہ، وہ حقوق العباد۔ ایک بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا فرض کفایہ ہے، اگر کسی نے بھی اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ بڑا حکم ہے کہ ضرورت مند ہے، ایک تکلیف میں ہے، پھر اس کی مدد نہیں کرتا، یہ کر سکتا ہے مدد، اس کی مدد نہیں کرتا، اس کے اوپر دنیا کے اندر ہی ایسا وقت آئے گا کہ یہ ضرورت مند ہوگا، یہ محتاج ہوگا اور اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو وہ کہے گا، جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میری جہنم دیکھ کر آؤ، جہنم کی تکلیفوں کو دیکھا، پینے کے لیے خون اور پیپ غسلین دیا جا رہا ہے، اور اس کی یہ پیتا ہے کھولتا ہوا، یہ مشروب پیتا ہے، اور جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی آنتیں گل سڑ کر باہر نکل جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر میں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جہنم اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے غضب کی علامت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو نے جہنم میں ایسے عذاب بنائے ہیں کہ جو اس کے بارے میں سن لے گا تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے، لذتوں سے، ان چیزوں سے ڈھانپ دیا کہ جو دنیا کے اندر اپنی شہوات پوری کرے، ناجائز شہوت پوری کرے اور نافرمانیاں کرے، گناہ کرے، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، ناجائز لذت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے کے پردے سے اس کو ڈھانپ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا، واپس آ کے عرض کیا، اے اللہ اب تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچے۔ اللہ، اس لیے ہاں یہ جنت میں جانا اب ہم مزے سے سنتے تو ہیں، یہ اس لیے سنائے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، اور اس لیے ڈرایا کہ ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں حرص رکھی ہے، حرص رکھی ہے، اور اس حرص کی یہی آزمائش ہے کہ انسان اس حرص کے رخ کو درست کر لے، اس حرص کے رخ کو صحیح کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے جنت کی کہ
جنت بتائی، جنت بنائی اور جنت کے فضائل بیان کیے، اور اللہ نے خود دعوت دی، خود فرمایا کہ جنت میری بنائی ہوئی جنت کی طرف آؤ۔ اللہ خود دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف، اور یہ فرماتے ہیں بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے مہمان خانے کی طرف آئیں، اللہ چاہتے ہیں۔ تو جنت کا چاہنا بھی اس کے اندر بھی اللہ کی رضامندی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، ان کا ایک قول آپ نے سنا ہوگا۔ وہ کلندر ٹائپ بزرگ تھی، دیوانگی تھی ان کے اندر۔ ایک دن ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اماں جی کدھر جا رہی ہو؟ جذب میں تھی، کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جہنم کو بجھا دوں گی اور میں اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی۔ کیوں؟ لوگ جنت کے لیے عمل کرتے ہیں اور جہنم کے ڈر سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک دیوانہ ہی کر سکتا ہے نا، مجذوب تھی، مجذوبہ تھی، کیفیت تھی ان کے اوپر۔ وہ کہتی تھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، یہ نفلیں پڑھتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، گناہ سے بچتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، جو عمل بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ بات تو آپ کو اپیل کر گئی کہ بڑی زبردست بات حضرت رابعہ بصریہ نے فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصریہ اللہ ان پہ رحمت کرے، وہ اگر معارف کے رموز سے واقف ہوتی نا تو یہ بات کبھی نہ کہتی۔ وہ فرماتے ہیں در حقیقت جنت کی طلب کرنا اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ بذات خود ایک عمل ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے مہمان خانے کی طرف دعوت دی ہے، خود بلایا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے جنت جس کے لیے بنائی ہو اس کی طرف آئیں، اس کے لیے کریں۔ تو کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ درخت خرید کر دے دے گا، صدقہ کر دے گا، میں جنت میں اس کے لیے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور ایک صحابی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک منافق کا درخت تھا، اس کی کھجور ایسے جھکی ہوئی تھی، پڑوسی کے گھر کھجور گر جاتی تھی، پڑوسی کے گھر میں پڑوسی کا بچہ اٹھا کر اس کو کھا لیتا تھا، تو یہ اس آتا اور آ کر اس کے منہ میں سے نکال لیتا۔ اس نے، ان صحابی نے، یہ غریب مسکین تھے، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ایسے کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو اگر یہ درخت دے دے تو میں اس کے بدلے میں جنت میں تیرے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا پسند ہے یہ درخت، میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا اس کی قیمت بتا، ہم قیمت دے دیں گے۔ نہیں جی میں بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ تو چلا گیا۔ آپ علیہ السلام دکھی ہوئے کہ ایک غریب مسکین کے بچے کی ایک کھجور کی بات تھی، ہوتی ہے۔ ایک صحابی سن رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا، کیا وہ وعدہ میرے ساتھ بھی ہے؟ اگر میں یہ خرید کر دے دوں تو کیا وہ مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے بھی وہی وعدہ۔ وہ گیا اس کے پاس، اس کو کہا کہ بھائی مجھے فروخت کر دے، بتا کتنی کھجوریں اس کے بدلے میں چاہیے۔ اس نے کہا میں نے نہیں بیچنی، یہ نہیں بیچتا میں درخت، مجھے بڑا پسند ہے۔ انہوں نے کہا تو بتا تو صحیح کتنے درخت لے گا اس کے بدلے میں؟ اس نے کہا میں 100 درخت لوں گا اس کے بدلے میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، 100 درخت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ پھر مکر گیا، کہنے لگا کہ ایک ہی جگہ پہ 100 ہونے چاہیے۔ ان صحابی نے سر جھکایا اور کہا ٹھیک ہے میں ایک ہی جگہ دوں گا تجھے، ایک ہی جگہ 100 درخت دوں گا، یہ درخت تو مجھے بیچ دے 100 درختوں کے بدلے۔ پہلے ان صحابی نے فرمایا کہ ایک ٹیڑھے درخت کی قیمت 100 درخت۔ اس نے کہا ہاں یہ مجھے بڑا پسند ہے، اس کا پھل مجھے بڑا پسند ہے۔ 100 درختوں، کھجور کے درختوں، ایک باغ ہو گیا پورا۔ اس باغ کے بدلے یہ ٹیڑھا درخت خریدا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ جو چاہیں اس کا کریں۔
آپ نے اس پڑوسی کو بلایا اور اس کو وہ کھجور اس کو ہدیہ دے دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے سودے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ جنت میں درخت لینے کے لیے ایسا سودا کیا، تو اللہ کی رضا مندی ہے اس میں کہ ہم جنت چاہیں، تو مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری جہنم سے لوگ ڈریں، تو جہنم سے کانپ جاتے تھے صحابہ کرام، کانپ جاتے تھے۔ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اللہ نے ڈرایا ہے تو ہم ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گناہوں کے پردہ ڈال دیا، لذتوں کو، دنیاوی لذتوں کو پورا کرنے، شہوت پورا کرنے، اس پہ کرو، اگر جو یہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے